کوانٹم ریڈز میں خوش آمدید۔ اگر آپ فزکس، سائنس اور کائنات کے حیرت انگیز رازوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ ہی کے لیے ہے۔ یہاں ہم فزکس کی مشہور اور اہم کتابوں، سائنسی نظریات اور کائنات کے دلچسپ حقائق کو آسان اور دلچسپ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ علم اور سائنس کی دنیا سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ابھی کوانٹم ریڈز کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اس دلچسپ علمی سفر کا حصہ بنیں۔ میں آپ کا میزبان ہوں اور آج کی اس علمی محفل میں کائنات کے رازوں کو سلجھانے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری ایکسپرٹ موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔ سب کو سلام۔ مجھے اس ڈیپ ڈائیو میں شامل ہونے کی بہت خوشی ہے، اور سچی بات بتاؤں تو آج کا سفر واقعی بہت خاص اور ذہن کو کھول دینے والا ہونے والا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم بات کریں گے کارلو روویلی کی کتاب 7 Brief Lessons on Physics کی۔ یہ کتاب جدید فزکس کے بنیادی نظریات کو اتنے سادہ اور جامع انداز میں بیان کرتی ہے کہ کیا ہی بات ہے۔ جی ہاں، اور اس کتاب کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ اس میں فزکس کی بہت بڑی بڑی دریافتوں کو مختصر مگر بڑی گہرائی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ مطلب آپ کو اسے سمجھنے کے لیے سائنس کا کوئی بہت بڑا عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کی اس مشن میں یا اس ڈیپ ڈائیو میں ہم اس کتاب کے پہلے 2 چیپٹرز پر بات کریں گے۔ پہلا چیپٹر ہے دا موسٹ بیوٹیفل آف تھیوریز اور دوسرا ہے کوانٹا۔ اور ان دونوں چیپٹرز کا مقصد ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ جو ہماری ارد گرد کی دنیا ہے یا جو خلا اور وقت ہے، اس کی اصل حقیقت دراصل ہے کیا۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں چیپٹر 1 سے، دی موسٹ بیوٹیفل آف تھیوریز۔ جب ہم رات کو آسمان دیکھتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کائنات ایک بہت بڑا، خالی اور پرسکون سا ڈبہ ہے۔ ہاں، ایک ایسا جامد سٹیج جس کے اندر بے شمار ستارے، سیارے اور کہکشائیں بس اپنا اپنا طے شدہ کام کر رہی ہیں۔ بالکل، مطلب روزمرہ کی زندگی میں حقیقت بڑی سیدھی سی لگتی ہے۔ چیزیں یا تو ہیں یا سرے سے نہیں ہیں۔ جیسے ڈاکٹر ایکس رے دیکھ کر بتاتا ہے نا کہ ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے، اور یہ سوچ انسانوں کو ایک عجیب سا سکون بھی دیتی ہے۔ ہمیں چیزوں کو الگ الگ کھانوں میں دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ دنیا بالکل ویسے ہی کام کرے جیسے ہمیں اپنی عام آنکھوں سے نظر آتی ہے، ٹھوس اور پرسکون۔ لیکن جب ہم جدید فزکس کی اس پراسرار دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو وہ پرسکون ڈبہ اور سیدھی سادی حقیقت دونوں ہی اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ بالکل غائب ہو جاتے ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایکس رے مشین ہی ٹوٹ گئی ہے۔ ایک ایسی دنیا سامنے آتی ہے جو مسلسل لہراتی ہے اور مطلب ہماری عام سمجھ سے بالکل ہی مختلف ہے۔ اور اسی لیے روویلی ہمیں البرٹ آئنسٹائن کی کہانی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جی، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے سائنسی انقلاب کی شروعات آئنسٹائن کی جوانی کے اس دور سے ہوتی ہے جب وہ اٹلی کے شہر پاویا میں اپنا وقت بالکل ضائع کر رہے تھے۔ وہ بظاہر کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ وقت ضائع کر رہے تھے؟ مطلب عام طور پر تو ہم سوچتے ہیں نا کہ عظیم سائنسدان ہر وقت لیبارٹری میں بند رہتے ہوں گے۔ یہی تو حیران کن بات ہے۔ انہوں نے اسکول کے سخت ماحول سے تنگ آ کر پڑھائی ادھوری چھوڑ دی تھی اور بس آوارہ گردی کر رہے تھے۔ لیکن روویلی یہاں بڑا زبردست پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ بعض اوقات فارغ رہنا یا وقت ضائع کرنا ہی دراصل عظیم دریافتوں کی بنیاد بنتا ہے۔ واہ، کیا بات ہے! مطلب انسان کا ذہن تبھی کچھ نیا سوچ سکتا ہے جب اسے تھوڑی آزادی ملے۔ بالکل، اور اسی بے فکری کا نتیجہ تھا کہ 1905 میں آئنسٹائن نے 3 ایسے مقالے شائع کیے جنہوں نے فزکس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ ان میں سے ایک مقالہ اسپیشل ریلیٹیوٹی پر تھا۔ اچھا، اسپیشل ریلیٹیوٹی، جس نے یہ ثابت کیا کہ وقت سب کے لیے ایک جیسی رفتار سے نہیں گزرتا ہے نا؟ جی، انہوں نے ریاضیاتی طور پر بتایا کہ اگر کوئی تیز رفتاری سے سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے وقت کا بہاؤ رکی ہوئی چیز کے مقابلے میں آہستہ ہو جائے گا۔ لیکن اس عظیم کامیابی کے فوراً بعد ایک نیا اور بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ کیا مسئلہ؟ الجھن یہ تھی کہ ان کا یہ نیا نظریہ آئزیک نیوٹن کے صدیوں پرانے کشش ثقل یعنی گریوٹی کے اصولوں سے براہ راست ٹکرا رہا تھا۔ اوہ صحیح، کیونکہ نیوٹن کے مطابق تو خلا ایک بالکل خالی اور جامد ڈبے کی طرح ہے، ایک ساکت ڈبہ جس میں سیارے حرکت کر رہے ہیں اور بس۔ اور کشش ثقل ان کے نزدیک ایک پراسرار قوت تھی جو دور سے چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔
لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ نیوٹن خود بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ کھینچنے والی قوت اس مکمل طور پر خالی خلا میں سفر کیسے کرتی ہے۔ ہاں، مطلب لاکھوں کلومیٹر دور ایک ستارہ دوسرے کو کیسے کھینچ سکتا ہے اگر ان کے درمیان کچھ ہے ہی نہیں؟ یہ بات آئنسٹائن کو بہت کھٹک رہی تھی نا؟ شدت سے کھٹک رہی تھی۔ اور پھر انہوں نے مائیکل فیراڈے اور جیمز میکسویل کے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ والے کام کو دیکھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ بجلی کسی خالی جگہ میں جادو کی طرح سفر نہیں کرتی، بلکہ ایک باقاعدہ فیلڈ ہوتی ہے۔ اچھا، جو پوری خلا میں پھیلی ہوتی ہے اور کسی جھیل کی سطح کی طرح لہراتی ہے۔ بالکل۔ تو آئنسٹائن نے سوچا کہ اگر بجلی کے لیے ایک فیلڈ کی ضرورت ہے تو کشش ثقل کے لیے بھی لازمی طور پر ایک گریویٹیشنل فیلڈ ہونی چاہیے۔ تو چلیں اس کو تھوڑا مزید کھول کر سمجھتے ہیں۔ یہاں سے آئنسٹائن کی زندگی کے وہ 10 طویل سال شروع ہوتے ہیں جو شدید محنت اور مایوسیوں سے بھرے تھے۔ یہ کوئی ایسا خیال نہیں تھا جو راتوں رات آ گیا ہو۔ جی بالکل بھی نہیں۔ اور انہیں ایک ایسی مساوات چاہیے تھی جو کشش ثقل کی اس فیلڈ کو درست بیان کر سکے۔ اس کے لیے انہیں ایک بالکل نئی میتھ سیکھنی پڑی جو ریاضی دان ریمان نے بنائی تھی۔ ریمان کا کام خمیدہ سطحوں یعنی کروڈ سرفیسز کی ریاضی پر تھا۔ لیکن ایک سیکنڈ، یہاں تھوڑی سی الجھن ہے۔ جب ہم کسی چیز کے مڑنے یا خم کھانے کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں فوراً کوئی ٹھوس لچکدار چیز آتی ہے، لیکن خلا تو خالی ہے، وہ کیسے مڑ سکتی ہے؟ فزکس کی تاریخ کا یہ سب سے اہم سوال ہے، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ آئنسٹائن کے ذہن میں وہ انقلابی خیال آ گیا کہ خلا کوئی خالی جگہ ہے ہی نہیں۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ گریویٹیشنل فیلڈ خلا کے اندر موجود کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ وہ کشش ثقل کا میدان ہی دراصل خلا ہے۔ اسپیس اور گریوٹی دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ واہ، مطلب خلا کوئی خالی جامد ڈبہ نہیں ہے، بلکہ کائنات کا ایک مادی حصہ ہے جو لہراتا ہے، مڑتا ہے اور خم کھاتا ہے۔ بالکل۔ چلیں اس کو روزمرہ زندگی کی ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک بڑے لچکدار ربڑ کے گدے کا تصور کریں۔ اگر ہم اس کے بالکل درمیان میں ایک بھاری بولنگ بال رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ وہ گدا درمیان سے بال کے وزن کی وجہ سے نیچے دب جائے گا، ایک گڑا سا بن جائے گا۔ اور اگر اب ہم کچھ چھوٹی گولیاں اس گدے پر پھینکیں تو وہ سیدھی نہیں جا سکیں گی، وہ اس بال کے بنائے ہوئے گڑے کی وجہ سے گول گھومنے لگیں گی۔ کمال مثال ہے۔ مطلب کائنات کے کینوس پر بھی بالکل یہی ہو رہا ہے۔ سورج اس بھاری باؤلنگ بال کی طرح ہے جو اپنے ارد گرد کی خلا کو موڑ دیتا ہے، اسے کروڈ کر دیتا ہے۔ بالکل۔ اور زمین یا دوسرے سیارے کسی پراسرار کشش کی ڈوری سے نہیں کھینچ رہے ہیں، وہ تو خلا میں بس سیدھا چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے ارد گرد کی خلا ہی مڑ چکی ہے تو وہ مجبوراً گول گھومنے لگتے ہیں۔ واقعی اس نظریے کی خوبصورتی اور ہمہ ہنگی لاجواب ہے، اور میں نے سنا ہے اس کی مساوات صرف آدھی لائن پر مشتمل ہے۔ جی ہاں، صرف آدھی لائن کی مساوات، لیکن اس ایک چھوٹی سی مساوات میں پوری کائنات چھپی ہے، اور اس نے ایسی حیران کن پیشگوئیاں کی جو سب سچ ثابت ہوئیں، جیسے روشنی بھی خمیدہ خلا میں مڑ جاتی ہے۔ اور یہ 1919 کے سورج گرہن میں باقاعدہ ناپا گیا تھا اور ثابت بھی ہو گیا تھا، روشنی واقعی مڑتی ہے۔ اور وقت بھی متاثر ہوتا ہے۔ آئنسٹائن نے بتایا کہ سطح سمندر کے مقابلے میں اونچے پہاڑوں پر وقت زیادہ تیزی سے گزرتا ہے۔ کیونکہ وہاں کشش ثقل تھوڑی کم ہوتی ہے۔ مطلب یہ تو دماغ کو چکرا دینے والی بات ہے۔ اور ستاروں کے مرنے سے بلیک ہولز کا بننا یا کائنات کا پھیلنا بھی اسی سے ثابت ہوا۔ بالکل۔ اور بگ بینگ کا نظریہ بھی اسی سے نکلا۔ یہ سب اسی ایک سادے سے نظریے کے کمالات ہیں۔ یہ پوری کائنات کی ایک بہت ہی ہموار اور پیوستہ تصویر ہے۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت زیادہ دلچسپ اور پیچیدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم چیپٹر 2 کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ ہموار تصویر یکدم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب باری ہے کوانٹا کی۔ ہاں، کوانٹم میکینکس کی پر اسرار دنیا۔ جنرل ریلیٹیوٹی تو آئنسٹائن کے اکیلے ذہن کی تخلیق تھی اور بڑی ہموار تھی، لیکن کوانٹم میکینکس بہت سے عظیم دماغوں کی مشترکہ اور الجھی ہوئی کاوش ہے، اور یہ دنیا بہت بے ترتیب اور بے یقینی پر مبنی ہے۔ تو اس کی شروعات بھی ایک دلچسپ واقعے سے ہوتی ہے۔ 1900 میں میکس پلانک نے کیا دریافت کیا تھا؟ پلانک نے دریافت کیا کہ توانائی مسلسل نہیں بہتی، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں ہوتی ہیں۔
जिन्हें उन्होंने क्वांटा का नाम दिया। अच्छा, मतलब छोटे टुकड़े। और फिर 1905 में आइंस्टाइन ने साबित किया कि रोशनी भी इन्हीं पैकेट्स पर मुश्तमिल है जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। बिल्कुल, रोशनी कोई मुसलसल लहर नहीं बल्कि फोटॉन्स की एक बारिश है। और इसी बुनियाद पर नील्स बोहर ने बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी सिर्फ मखसूस मदार में होते हैं। और वो एक मदार से दूसरे में जाने के लिए छलांग लगाते हैं ना, जिसे क्वांटम लीप कहते हैं। हाँ जी, मरहलावार और झटकों पर मबनी हरकत। लेकिन सबसे हैरानकुन ख्याल वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक किसी मखसूस जगह पर मौजूद ही नहीं होते जब तक वो किसी दूसरी चीज से टकराए ना या उनका कोई इंटरेक्शन ना हो। एक मिनट सब्र करें, ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब कोई चीज तब तक मौजूद ही नहीं या उसका कोई मकाम नहीं जब तक उसे देखा या छुआ ना जाए। हम तो रोजमर्रा जिंदगी में ऐसा नहीं देखते ना। बिल्कुल नहीं देखते, लेकिन क्वांटम की सतह पर इलेक्ट्रॉन की हालत यकीनी नहीं होती, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, यानी एक इम्कान का हिसाब लगाया जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे हकीकत को किसी ने गहरी स्याह लकीर से नहीं बनाया, बस डॉटेड लाइन से एक खाका सा बनाया है। क्या कायनात का बुनियादी ढांचा बिल्कुल बेतरतीब है? इससे एक अहम सवाल पैदा होता है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसी बेतरतीबी और इत्तेफाक ने आइंस्टाइन को शिद्दीद उलझन में मुब्तला कर दिया था। हाँ, वो मशहूर जुमला कि खुदा कायनात के साथ पासे नहीं खेलता। मतलब उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि कायनात के उसूल इतने बेयकीनी पर मबनी हो सकते हैं। जी, और इसी पर उनकी नील्स बोहर के साथ तवील बहसें हुईं। आइंस्टाइन नित नए दिमागी तजुर्बात बनाते, जैसे वो रोशनी के डब्बे वाला मशहूर तजुर्बा। वो डब्बे वाला तजुर्बा बड़ा जबरदस्त था, जिसमें आइंस्टाइन ने डब्बे का वजन करके हाइजेनबर्ग के उसूल अदम तयक्कुन को गलत साबित करने की कोशिश की थी। बज़ाहिर वो जीतते हुए लग रहे थे। लेकिन अगली सुबह बोहर ने आइंस्टाइन को हैरान कर दिया। उन्होंने आइंस्टाइन की ही जनरल रिलेटिविटी को इस्तेमाल करके कशिश सकल और वक्त के ताल्लुक की मदद से साबित किया कि इसमें भी बेयकीनी मौजूद है। बोहर ने उन्हें उनके अपने ही नजरिए से मात दे दी। क्या शानदार लम्हा था वो साइंस की तारीख का। और आखिरकार आइंस्टाइन को मानना पड़ा कि क्वांटम मैकेनिक्स की मसावात दुरुस्त हैं और आज भी वो बेहतरीन काम कर रही हैं। बिल्कुल, जदीद केमिस्ट्री हो, पीरियोडिक टेबल हो या हमारे कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स के ट्रांजिस्टर्स, सब इसी की बदौलत काम कर रहे हैं। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? एक तरफ मैथ बिल्कुल दुरुस्त काम कर रही है, दूसरी तरफ वो बता रही है कि हकीकत अपने आप में कुछ ठोस है ही नहीं। मतलब ये कि जो चीजें हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं वो वैसी हरगिज नहीं है जैसी नजर आती हैं। वक्त हर जगह एक रफ्तार से नहीं गुजरता, और जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं वो ठोस मादे से ज्यादा बस इम्कानात का एक रक्स है। बिल्कुल। और इसका सबसे गहरा सबक ये है कि दुनिया अशिया से नहीं बनी, बल्कि अशिया के बाहमी तामुल यानी इंटरैक्शन से बनी है। जी, हकीकत कोई मुस्तकिल चीज नहीं बल्कि ताल्लुकात का एक जाल है। एक जर्रा तभी शक्ल लेता है जब वो दूसरे जर्रे से रिश्ता बनाता है या इंटरैक्ट करता है। वाह, ये इल्म तो बताता है कि कायनात हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुरअसरार है। और इससे एक बहुत ही गौर तलब ख्याल जहन में आता है। वो क्या? यही कि अगर एटमी सतह पर जर्रात का वजूद सिर्फ इंटरैक्शन पर मुनहसर है, तो क्या इंसानी सतह पर भी हमारी हकीकत, हमारी पहचान सिर्फ उन रिश्तों और राब्तों पर है जो हम दुनिया के साथ बनाते हैं? ये वाकई बहुत गहरा सवाल है जो फिजिक्स को फलसफे से मिला देता है। क्या हम इंसान और ये कायनात दोनों ही सिर्फ ताल्लुकात का मजमुआ है? अगर राब्ता नहीं तो क्या हमारा वजूद भी धुंधला जाता है? बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए ये एक ज़बरदस्त फ़िक्र-अंगीज़ ख्याल है जिस पर वो खुद गौर कर सकते हैं। तो खैर, आज हमने कायनात की इस अजीब और हैरत अंगीज़ दुनिया को समझा। अगले हिस्से में हम इस सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। जी, अगले हिस्से में हम कायनात की साख्त यानी द आर्किटेक्चर ऑफ द कॉस्मोस और उसके बुनियादी ज़र्रात पर तफसीली बात करेंगे। देखेंगे कि ये पार्टिकल्स कैसे मिलकर पूरी कायनात बनाते हैं। तो अगली इल्मी निशिस्त का इंतज़ार कीजिए। तब तक अपने इर्द गिर्द की इस बज़ाहिर ठोस लेकिन दर हकीकत इम्कानात से भरी दुनिया पर गौर जारी रखें। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।
ہم عموماً جب رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ٹھہری ہوئی اور بالکل پرسکون سی چھت ہے۔ بالکل، جیسے کسی خیمے یا عمارت کی چھت ہو جس پر ستارے بس ٹکے ہوئے ہیں۔ ہاں ہاں بالکل ویسے ہی، لیکن اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید جہاں ہم معلومات کے انبار سے اہم ترین حقائق نکالتے ہیں۔ آج کا ہمارا مشن یہ جاننا ہے کہ یہ آسمان کوئی پرسکون چھت نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس زمین پر ہم کھڑے ہیں نا، ہاں وہ بھی ویسی نہیں ہے جیسی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ صحیح کہا۔ آج کے سیشن میں ہم مشہور کتاب 7 Brief Lessons on Physics پر مبنی اپنی سیریز کا دوسرا حصہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور آج کا ہمارا موضوع بہت ہی کمال کا ہے۔ آج ہم 2 انتہائی اہم چیپٹرز کو کور کریں گے۔ ایک ہے چیپٹر 3 دی آرکیٹیکچر آف دی کاسموس، یعنی کائنات کا فن تعمیر، اور دوسرا ہے چیپٹر 4 جس میں ہم پارٹیکلز یا ذرات پر بات کریں گے۔ یعنی ہم آسمان کی ان وسعتوں سے سفر شروع کریں گے ٹھیک اور ہے، پھر زوم ان کرتے ہوئے ایٹم کے اندر موجود عجیب و غریب دنیا تک جائیں گے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہماری حقیقت کو دیکھنے کا زاویہ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو انسانی سوچ کی سرحدوں کو چیلنج کرتا ہے۔ بالکل، تو اگر ہم کائنات کے تصور کے ارتقاء سے شروع کریں تو یہ سفر لیبوریٹری کے تجربات سے نہیں شروع ہوا تھا، ہے نا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سفر دراصل انسانی تصور اور تخیل کی طاقت سے شروع ہوتا ہے۔ انسان نے صدیوں تک کائنات کو بہت ہی سیدھے سادھے انداز میں دیکھا تھا۔ مطلب زمین نیچے اور آسمان اوپر؟ ہاں بالکل۔ تصور یہ تھا کہ زمین ایک چپٹی سطح ہے جس کے نیچے کچھ نہیں، اور آسمان بس ایک الٹے پیالے کی طرح ہمارے اوپر رکھا ہوا ہے۔ تو پھر یہ سوچ بدلی کیسے؟ تو ہوا یہ کہ آج سے تقریباً 26 صدیاں قبل ایک یونانی فلسفی تھا اینگزیمینڈر۔ اس نے اس پورے تصور کو الٹ کر رکھ دیا۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ آسمان صرف ہمارے اوپر نہیں ہے بلکہ زمین کے چاروں طرف ہے۔ اچھا، ذرا اس کی تہیں کھول کے ہیں۔ مطلب ایک ایسے دور میں جب کوئی جدید آلات نہیں تھے، کوئی دوربین نہیں تھی، تو اسے یہ کیسے معلوم ہوا؟ کیا یہ محض ایک تکا تھا؟ نہیں، یہ تکا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے کمال درجے کا منطقی مشاہدہ تھا۔ اس نے آسمان پر ستاروں کی حرکت کو بڑے غور سے دیکھا۔ کس طرح کی حرکت؟ اس نے نوٹ کیا کہ ستارے مشرق سے نکلتے ہیں، آسمان پر قوس بناتے ہیں اور مغرب میں غروب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ تھی کہ وہی ستارے اگلی رات پھر مشرق سے واپس آ جاتے ہیں۔ اوہ صحیح، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں زمین کے نیچے سے گزر کر آنا پڑتا ہوگا؟ بالکل یہی بات۔ اگر زمین کسی بہت بڑے ستون پر کھڑی ہوتی یا لامحدود گہرائی تک مٹی ہوتی تو ستارے زمین کے نیچے سے کیسے گزر سکتے تھے؟ ارے واہ، یہ تو بڑی زبردست منطق ہے نا؟ اس ایک مشاہدے نے یہ ثابت کر دیا کہ زمین کے نیچے بھی ویسی ہی خالی جگہ ہے جیسی زمین کے اوپر ہے، اور زمین اس خلا میں معلق ہے۔ یہ تو واقعی کمال کی بات ہے۔ صرف ستاروں کو دیکھ کر یہ جان لینا کہ ہم خلا میں تیر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے 2600 سال پہلے یہ جان لیا تھا تو پھر کوپرنکس تک ہمیں یہ سمجھنے میں اتنا عرصہ کیوں لگا کہ ہم کائنات کا مرکز نہیں ہیں؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس کی بنیادی وجہ دراصل ہماری انسانی انا اور ہمارے حواس کا دھوکہ تھا۔ حواس کا دھوکہ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم زمین پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں زمین بالکل ساکت محسوس ہوتی ہے نا؟ اور سورج چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہاں، ظاہر ہے روزمرہ کے مشاہدے میں تو ایسا ہی لگتا ہے۔ تو بس اسی حواس پر اندھے اعتماد نے انسان کو صدیوں تک غلط فہمی میں مبتلا رکھا۔ کوپرنکس کو یہ ثابت کرنے کے لیے سخت ریاضی کا سہارا لینا پڑا۔ اور اس نے ثابت کیا کہ دراصل زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ بالکل، اور اس دریافت نے انسان کو کائنات کے مرکز کے تخت سے گرا دیا۔ ہمیں تسلیم کرنا پڑا کہ ہم کسی خاص مقام پر نہیں ہیں بلکہ ایک وسیع نظام کا معمولی سا حصہ ہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ارتقاء بالکل ویسا ہی لگتا ہے جیسے ایک بچہ بڑا ہو رہا ہو۔ ہاں، وہ کیسے؟ مطلب شروع میں ایک بچے کے لیے اس کا گھر اور اس کے والدین ہی پوری دنیا ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ ہاں، یہ تشبیہ تو بہت زبردست ہے۔ پھر جب وہ اسکول جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا شہر، اس کا ملک اور یہ دنیا کتنی بڑی ہے۔
اور جب ہم کائنات کے اس وسیع پیمانے کو سمجھتے ہیں تو ہمارے روزمرہ کے مسائل واقعی کتنے چھوٹے اور معمولی لگنے لگتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور حیرتوں کا سلسلہ تو یہاں رکا ہی نہیں۔ نظام شمسی سے بات آگے بڑھی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا سورج بھی کوئی انوکھا ستارہ نہیں ہے۔ صحیح، یعنی یہ کہکشاں کا حصہ ہے۔ ہاں، 1930 کی دہائی میں دریافت ہوا کہ ہمارا سورج ملکی وے کہکشاں کے اربوں ستاروں میں سے محض ایک ستارہ ہے۔ اربوں ستاروں میں سے ایک؟ یہ تو ویسے ہی بہت بڑی بات ہے، لیکن پھر ہبل کی دریافتوں نے تو سب کچھ ہی بدل دیا۔ بالکل، ہبل نے ثابت کیا کہ ہماری کہکشاں بھی اس کائنات میں اکیلی نہیں ہیں، بلکہ کائنات میں لامحدود کہکشائیں موجود ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مجھے ہبل ٹیلیسکوپ کی وہ مشہور تصویر یاد آ رہی ہے۔ آپ ہبل ڈیپ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں بالکل، جس میں سائنسدانوں نے دوربین کا رخ آسمان کے ایک بظاہر بالکل اندھیرے اور خالی حصے کی طرف کیا تھا۔ وہ حصہ اتنا چھوٹا تھا جیسے آپ ہاتھ لمبا کر کے کسی سوئی کی نوک کو دیکھ رہے ہو۔ اور پھر جو تصویر سامنے آئی وہ واقعی ہوش اڑا دینے والی تھی۔ بالکل، اس ایک چھوٹے سے بظاہر خالی نقطے میں ہزاروں کی تعداد میں کہکشائیں جگمگا رہی تھیں، اور ہر کہکشاں میں اربوں ستارے۔ یہ وسعت اتنی بڑی ہے کہ انسانی دماغ اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ لامحدود کہکشاؤں پر مبنی کائنات کوئی ٹھہری ہوئی جگہ نہیں ہے۔ مطلب یہ مسلسل پھیل رہی ہے نا؟ بالکل، کائنات کوئی ہموار سطح نہیں ہے، بلکہ سمندر کی لہروں کی طرح خمدار اور متحرک ہے۔ اس کی ابتدا ایک انتہائی چھوٹے اور گرم گولے سے ہوئی تھی، جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ جی، اور بگ بینگ کے بعد سے آج تک یہ مسلسل ایکسپینڈ ہو رہی ہے، یعنی پھیل رہی ہے۔ میں اس پھیلاؤ کو ہمیشہ اس طرح تصور کرتی ہوں جیسے اوون میں ایک کشمش ملی ہوئی روٹی پک رہی ہو۔ روٹی اور کشمش؟ ذرا سمجھائیں گے؟ ہاں، مطلب جیسے جیسے وہ روٹی پھولتی ہے، اس کے اندر موجود کشمش کے دانے ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ دانوں کے درمیان کوئی انجن نہیں ہوتا، بس وہ روٹی کا آٹا پھیل رہا ہوتا ہے جس سے دانے دور ہو جاتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تشبیہ اس عمل کو سمجھنے کے لیے انتہائی شاندار ہے۔ تو کیا کہکشائیں اس کشمش کی طرح ہے، اور ان کے درمیان موجود خلا وہ آٹا ہے جو پھیل رہا ہے؟ اور کیا خلا واقعی خالی ہے؟ یہیں سے تو البرٹ آئنسٹائن کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ اس نے بتایا کہ خلا کوئی خالی ڈبہ نہیں ہے، بلکہ خلا بذات خود ایک لچکدار وجود ہے۔ یعنی اسپیس بذات خود ایک چیز ہے؟ بالکل، یہ ایک چادر کی طرح ہے جو مڑتی ہے اور لہریں کھاتی ہے۔ بگ بینگ خلا کے اندر کوئی دھماکہ نہیں تھا، بلکہ یہ خود خلا کا دھماکہ تھا۔ اچھا، خلا کا اپنا دھماکہ؟ ہاں، روٹی کے آٹے کی طرح خلا بذات خود پیدا ہو رہی ہے اور پھیل رہی ہے۔ واہ، اس کا مطلب ہے کہ جسے ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے وہ تو خود متحرک ہے۔ تو اگر خلا ایک لچکدار چادر ہے جو پھیل رہی ہے، تو اب ہم چیپٹر 4 کی طرف آتے ہیں۔ اس خلا کے اندر موجود وہ چیزیں کیا ہیں جنہیں ہم چھو سکتے ہیں؟ اب ہم کائنات کے سب سے بڑے پیمانے سے نکل کر سب سے چھوٹے پیمانے کی طرف زوم ان کر رہے ہیں۔ بالکل، اگر میں اپنے ہاتھ میں موجود اس کپ کو دیکھوں تو اس کی بنیادی ساخت کیا ہے؟ تمام مادی چیزیں ایٹم سے بنی ہیں۔ ایک لمبے عرصے تک سمجھا جاتا رہا کہ ایٹم آخری اکائی ہے، لیکن پھر ہم نے ایٹم کے اندر بھی جھانک لیا۔ جی، معلوم ہوا کہ ایٹم کا زیادہ تر حصہ خالی ہے۔ اس کے مرکز میں ایک چھوٹا سا نیوکلیس ہوتا ہے اور ارد گرد الیکٹرانز گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کیا نکلا؟ اندر سے پروٹون اور نیوٹرون نکل آئے۔ صحیح، اور سائنسدان یہاں بھی نہیں رکے۔ جب انہوں نے پروٹون اور نیوٹرون کے اندر دیکھا تو مزید چھوٹے ذرات نکل آئے جنہیں ہم کوارکس کہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سب سن کر مجھے وہ مشہور روسی گڑیا میٹرشکا ڈالز یاد آ جاتی ہے، جن میں ایک گڑیا کھولو تو اندر سے ایک اور، پھر اس کے اندر سے ایک اور، مطلب ایٹم، پھر نیوکلیس، پھر پروٹون، پھر کوارکس۔ روسی گڑیوں کی یہ مثال حقیقت کے بہت قریب ہے۔ مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ کیا ہم کبھی آخری گڑیا تک پہنچیں گے؟ اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ یہ کوارک کیسا عجیب نام ہے؟ بنیادی ذرات کے حوالے سے تو ہم فی الحال کوارکس اور الیکٹرانز کو ہی آخری گڑیا مانتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز صرف چند بنیادی ذرات کا مجموعہ ہے، جیسے الیکٹرانز، کوارکس، فوٹون، اور ایک اور بھی تھا نا، گلوون۔ بالکل۔ اور رہی بات کوارک کے نام کی، تو اس کے پیچھے ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟
یہ نام سائنسدان مرے گیل-مین نے رکھا تھا۔ انہیں ادب کا بہت شوق تھا، تو انہوں نے مشہور ناول نگار جیمز جوائس کی ایک کتاب فنیگنز ویک کے ایک بے معنی جملے سے یہ لفظ اٹھایا تھا۔ ارے واہ، سائنس اور ادب کا کیا خوبصورت ملاپ ہے نا؟ اور یہ جو بنیادی ذرات ہیں، یہ دراصل کسی ٹھوس پتھروں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے ایک بڑے لیگو سیٹ کے بلاکس کی طرح ہیں۔ لیگو سیٹ؟ تو اس میں وہ جو گلوان ذرات ہیں ان کا نام سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی گلو یا گوند ہو۔ یہ نام بالکل اس کے کام کے مطابق ہے۔ گلوان دراصل وہ ذرات ہیں جو کوارکس کو آپس میں سختی سے جوڑ کر رکھتے ہیں، بالکل گلو کی طرح۔ اگر یہ نہ ہو تو مادہ بکھر جائے۔ یہ تو ایک انتہائی نازک توازن ہے، لیکن اگر یہ بنیادی ذرات ٹھوس پتھروں کی طرح نہیں ہے تو پھر یہ میز جسے میں چھو رہی ہوں یہ مجھے اتنی سخت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ یہیں پر کوانٹم فزکس ہماری عام منطق کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ ذرات حقیقت میں لہروں اور ذرات کے درمیان کی کوئی چیز ہے۔ اچھا، یعنی یہ مسلسل حرکت میں رہتے ہیں؟ بالکل، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ صرف اس وقت اپنا وجود واضح کرتے ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعامل یعنی انٹریکشن کرتے ہیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا ٹھوس چیزوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسلسل باہمی تعامل کا ایک ناچ ہے۔ اگر دنیا محض ذرات کا ایک متحرک کھیل ہے تو جب ہم اس خلا کے کسی ایسے حصے میں جائیں جو بظاہر بالکل خالی ہو، جہاں کوئی ذرہ نہ ہو، تو کیا وہاں واقعی مکمل خاموشی اور سناٹا ہوگا؟ کوانٹم فزکس کے مطابق کائنات میں کوئی بھی جگہ مکمل طور پر خالی نہیں ہوتی۔ جسے ہم خالی جگہ کہتے ہیں وہ حقیقت میں کوانٹم فلکچویشنز یعنی توانائی کے اتار چڑھاؤ سے بھری ہوتی ہے۔ یعنی وہاں بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے؟ جی، وہاں ذرات مسلسل بنتے اور ختم ہوتے رہتے ہیں۔ میں اس سے اپنے ذہن میں کچھ یوں ترتیب دے رہی ہوں۔ جی فرمائیں۔ تو وہاں بے شمار بلبلے بن رہے ہوتے ہیں اور لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ کیا ہماری کائنات کی خالی جگہ بھی ایسی ہی ہے؟ یہ تشبیہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے بہت شاندار ہے۔ کوانٹم سطح پر کائنات ایک مستحکم سٹرکچر نہیں ہے، بلکہ یہ کنٹینیوس ایکٹیویٹی یعنی مسلسل سرگرمی ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ ان سب کو سمجھانے والی تھیوری کو اسٹینڈرڈ ماڈل کہتے ہیں۔ جی بالکل، اسٹینڈرڈ ماڈل۔ یہ ماڈل کام تو بہت اچھا کرتا ہے، لیکن فزکس کے ماہرین اس سے پوری طرح مطمئن نہیں ہیں۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ یہ بظاہر مختلف پیچیدہ مساوات کا ایک بے ہنگم مجموعہ لگتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ڈارک میٹر کی وضاحت کرنے سے مکمل طور پر قاصر ہے۔ ڈارک میٹر، تاریک مادہ، یہ کیا ہے اور کیوں اسٹینڈرڈ ماڈل اسے نہیں سمجھا پاتا؟ دیکھیں، کہکشائیں اتنی تیز گھومتی ہیں کہ صرف ستاروں کی کشش ثقل انہیں جوڑے رکھنے کے لیے کافی نہیں۔ حساب کے مطابق تو انہیں بکھر جانا چاہیے تھا۔ لیکن وہ بکھرتی تو نہیں ہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی غیر مرئی مادہ موجود ہے جس کی کشش نے انہیں باندھ رکھا ہے۔ اسی کو ڈارک میٹر کہتے ہیں۔ اور ہمارا اسٹینڈرڈ ماڈل نہیں جانتا کہ یہ کن ذرات سے بنا ہے۔ بالکل درست۔ تو اگر دنیا ایک مستحکم سٹرکچر نہیں بلکہ مسلسل سرگرمی ہے اور ہمارا بہترین سائنسی ماڈل بھی الجھن کا شکار ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک کائنات کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں پائے؟ میں تو کہوں گا کہ یہی تو سائنس کی خوبصورتی ہے۔ اسٹینڈرڈ ماڈل کی خامیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ابھی بہت کچھ دریافت کرنا باقی ہے، اور کائنات ہماری موجودہ سمجھ سے کہیں زیادہ حیرت انگیز ہے۔ یہ تمام گفتگو واقعی ذہن کو سحر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہوئے اگر ہم آج کے سفر کو سمیٹیں تو ہم نے کائنات کی وسعتوں سے لے کر اربوں کے کشاؤں اور بگ بینگ سے لے کر مادے کی انتہائی گہرائی یعنی کوارکس اور کوانٹم فلکچویشنز تک کا سفر کیا۔ ہم نے جانا کہ نہ تو آسمان کی کوئی حد ہے اور نہ ہی ذرات کی دنیا اتنی ٹھوس ہے جتنا ہم سمجھتے تھے، اور سیکھنے کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ بالکل نہیں۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ ہمارے اگلے حصے میں ہم اسپیس کی بنیادی ساخت اور کوانٹم گریوٹی جیسے پیچیدہ موضوعات کو سمجھیں گے، جہاں ہم گرینز اور اسپیس پر بات کریں گے۔ ہاں، اور اس کے ساتھ پروبیبلٹی، ٹائم اینڈ دی ہیٹ آف بلیک ہولز پر بھی گہری بات چیت ہوگی۔ یہ وہ موضوعات ہیں جو ہمارے وقت کے تصور کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ میں تو اس گفتگو کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں بھی۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک آخری اور فکر انگیز سوچ۔ اگر کائنات کا ہر ذرہ ہمارے دماغ کی خلیوں سے لے کر دور دراز کے ستاروں تک صرف بننے اور مٹنے والی کوانٹم لہروں کا ایک عارضی رقص ہے
تو کیا یہ ٹھوس حقیقت بھی ایک وہم ہے؟ بالکل. کیا وہ ٹھوس حقیقت جسے ہم روزمرہ کی زندگی میں محسوس کرتے ہیں محض ہمارے محدود حواس کا پیدا کردہ ایک خوبصورت فریب ہے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا. اگلی ملاقات تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. مان لیجئے کہ ابھی جو کسی بھی گھڑی کی سوئی آگے بڑھی نا، وہ دراصل وقت گزرنے کی آواز تھی ہی نہیں. بالکل. اور حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات کی جو سب سے بنیادی سطح ہے وہاں وقت نامی کوئی چیز یعنی ٹائم موجود ہی نہیں ہے. نہ کوئی ماضی ہے نہ مستقبل. کیا واقعی؟ یہ تو کافی حیران کن بات ہے. اور آج کے اس تفصیلی جائزے یا یوں کہہ لیں کہ اس گہری گفتگو میں ہم سب کا استقبال ہے. ہم انہی حقائق کی تہہ تک جائیں گے. ہاں، وہ حقائق جنہیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بالکل ایک مکمل سچ مان لیتے ہیں. صحیح. تو آج کی ہماری گفتگو کا مرکز مشہور ماہر طبیعیات کارلو روویلی کی کتاب کا تیسرا حصہ ہے، جس میں ہم خاص طور پر باب 5 جو کہ گرینز آف سپیس پر ہے اور باب 6 جو امکانات اور بلیک ہولز کے گرد گھومتا ہے ان پر روشنی ڈالیں گے. اور اس گفتگو کا ہمارا اصل مقصد بھی یہی ہے نا کہ ہم یہ سمجھیں کہ کائنات کی دو سب سے بڑی تھیوریز آپس میں کیوں ٹکراتی ہیں. در حقیقت یہ سپیس کن چیزوں سے مل کر بنی ہے، اور وقت اور حرارت کے درمیان وہ کیا پراسرار تعلق ہے جس کا ذکر روویلی کرتے ہیں. دیکھیں، سائنس کی دنیا میں یہ بہت عام ہے کہ ہم ان چیزوں کو حقیقت مان لیتے ہیں جو بظاہر ہماری روزمرہ کی سمجھ سے بالکل الٹ ہوتی ہیں. بالکل. یعنی جو چیز بظاہر جیسی نظر آتی ہے فزکس کی گہرائی میں وہ ویسی بالکل نہیں ہوتی. تو ٹھیک ہے، آئیے اسے تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں. بات کو شروع کرتے ہیں 20ویں صدی کی ان دو عظیم ترین دریافتوں سے جنہوں نے فزکس کی دنیا کو دراصل دو حصوں میں بانٹ دیا ہے. ہاں، ایک طرف تو البرٹ آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی ہے اور دوسری طرف کوانٹم میکینکس کی عجیب و غریب دنیا ہے. بالکل. اور یہ دونوں ایسی تھیوریز ہیں جن پر ہماری آج کی یہ پوری جدید دنیا کھڑی ہے. مطلب ہمارے جی پی ایس سسٹم سے لے کر ہمارے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹرز تک سب انہی پر چل رہے ہیں. صحیح بات ہے، لیکن ان میں ایک بہت بڑا تضاد ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دونوں تھیوریز بے وقت درست نہیں ہو سکتی. مطلب ایک ہی کھیل کے دو الگ الگ اصول اور دونوں ہی کام بھی کر رہے ہیں. ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں، جنرل ریلیٹیوٹی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات ایک مسلسل یعنی کنٹینیوس چیز ہے اور یہ مڑی ہوئی سپیس ہے. یعنی وہ ایک بڑی لچکدار ٹریمپولین جیسی چادر کی مثال دی جاتی ہے نا. ہاں بالکل. جب اس لچکدار چادر پر کوئی بھاری چیز جیسے سورج یا ہماری زمین رکھی جاتی ہے تو وہ چادر مڑ جاتی ہے، اس میں ایک خم آ جاتا ہے. اچھا، اور اسی خم کو یا اس جھکاؤ کو ہم کشش ثقل یا گریوٹی کہتے ہیں. جی، اور اس نظریے کے مطابق سپیس ایک بے حد ہموار اور مسلسل میدان ہے، اس میں کہیں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر کوانٹم میکینکس کی باری آتی ہے جو ہمیں بالکل ہی ایک الگ کہانی سناتی ہے. بالکل الٹ کہانی. کوانٹم میکینکس کہتی ہے کہ اگر ہم دنیا کو بہت ہی چھوٹی سطح پر دیکھیں، مائکرو لیول پر، تو وہاں کچھ بھی مسلسل نہیں ہے. یعنی دنیا چھلانگے لگاتے ہوئے چلتی ہے، جسے ہم کوانٹا کہتے ہیں. ہاں، چھوٹے چھوٹے ذرات یا کوانٹا پر مشتمل دنیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوانٹم میکینکس یہ فرض کرتی ہے کہ یہ سب کچھ ایک بالکل ہموار یعنی فلیٹ سپیس میں ہو رہا ہے. اسے کسی مڑی ہوئی یا لچکدار سپیس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. واہ! تو ایک طرف مستقل اور مڑی ہوئی چادر اور دوسری طرف چھوٹے چھوٹے ذرات سے بھری ہموار سطح. یہ تو واقعی ایک بہت بڑی الجھن ہے. مجھے یہاں کتاب میں موجود اس بوڑھے ربی کا وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے. ہاں، وہ لطیفہ اس صورتحال پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے. ہے نا؟ وہ جس میں ایک بوڑھے ربی کے پاس دو لوگ اپنا جھگڑا لے کر آتے ہیں. پہلا شخص اپنی پوری بات اور دلیلیں بڑے غصے میں رکھتا ہے، تو ربی اس کی بات سن کر بڑے غور سے کہتا ہے کہ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اور پھر دوسرا شخص آگے بڑھتا ہے اور اپنی بالکل مخالف بات پیش کرتا ہے، اور ربی اسے بھی دھیان سے سنتا ہے اور کہتا ہے تم بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. بالکل. اور یہ سب سن کر ربی کی بیوی جو برابر والے کمرے میں کھڑی یہ سب سن رہی ہوتی ہے، وہ باہر آتی ہے اور حیران ہو کر کہتی ہے کہ بھئی یہ دونوں ایک ہی وقت میں ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی باتیں تو ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں.
हाँ, जिस पर वो बूढ़ा रब्बी अपनी बीवी की तरफ देखता है, थोड़ा सोचता है और कहता है, तुम भी ठीक कह रही हो। हाँ, और हमारी फिजिक्स की दुनिया का भी यही हाल है। दोनों थियरीज अपनी अपनी जगह काम कर रही हैं, मगर एक साथ मिलकर कोई सेंस नहीं बनाती। इससे एक अहम सवाल पैदा होता है ना, कि आखिर हकीकत क्या है? और इसी तज़ाद को सुलझाने के लिए पूरी दुनिया के तबियतदान जिस कोशिश में लगे हुए हैं, उस कोशिश का नाम है क्वांटम ग्रेविटी। क्वांटम ग्रेविटी, यानी इन दोनों को मिलाने की एक खोज। और इसी में फिर जिक्र आता है लूप क्वांटम ग्रेविटी का, जो हमें बाब 5 की तरफ ले जाता है, ग्रेन्स ऑफ स्पेस। तो ये स्पेस के ज़रात या ग्रेन्स क्या होते हैं? तो लूप क्वांटम ग्रेविटी ये बताती है कि स्पेस कोई खाली डब्बा या मुसलसल चीज़ नहीं है, बल्कि ये इंतहाई छोटे ज़र्रात से बनी है, जिन्हें एटम्स ऑफ स्पेस कहा जाता है। एटम्स ऑफ स्पेस, यानी स्पेस भी ज़र्रों से बनी है? ये कितने छोटे होते हैं? ये इतने छोटे हैं कि आम इंसान के लिए इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। यूँ समझें कि एक आम एटम का जो मरकज़ा होता है, यानी न्यूक्लियस, ये ज़र्रात उस मरकज़े से भी अरबों खरबों गुना छोटे हैं। क्या वाकई अरबों खरबों गुना छोटे? ओह वाह! जी, लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है, वो ये है कि ये ज़र्रात किसी स्पेस के अंदर मौजूद नहीं है। मैं समझी नहीं। अगर वो स्पेस में नहीं है तो कहाँ है? ये खुद आपस में जुड़कर लिंक्स या लूप्स की सूरत में स्पेस बनाते हैं, बिल्कुल किसी जंजीर की कड़ियों की तरह। ये खुद ही स्पेस हैं, इनके इर्द गिर्द कोई खाली जगह नहीं है। अच्छा, क्या हम इसे एक डिजिटल तस्वीर की तरह समझ सकते हैं? जैसे अगर हम किसी डिजिटल तस्वीर को दूर से देखें तो वो बिल्कुल हमवार और स्मूथ लगती बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त मिसाल है। है ना? लेकिन अगर हम इसे बहुत ज्यादा जूम इन करें तो अचानक हमें पता चलता है कि वो तस्वीर तो छोटे छोटे चौकोर पिक्सल से बनी हुई है, और उन पिक्सल्स के बीच में कुछ नहीं होता। वो पिक्सल्स मिलकर ही तस्वीर बनाते हैं। 100% दुरुस्त। कायनात की तस्वीर भी बिल्कुल ऐसी ही है। दूर से ये एक मुसलसल स्पेस लगती है, लेकिन जूम इन करने पर, यानी क्वांटम लेवल पर, ये स्पेस के पिक्सल्स या एटम्स ऑफ स्पेस नजर आते हैं। और जब हम स्पेस को इन ज़र्रात की सतह पर देखते हैं ना, तो वहाँ एक बहुत बड़ा धचका लगता है। कैसा धचका? वो ये कि इस सतह पर वक्त यानी टाइम नाम की कोई चीज़ सिरे से मौजूद ही नहीं होती। है? वक्त मौजूद नहीं होता, लेकिन हम तो हर वक्त के गुजरने को महसूस करते हैं। हमारी तो पूरी जिंदगी वक्त के गिर्द घूमती है। यही तो रोवेली बताना चाहते हैं। वक्त कोई बुनियादी चीज़ नहीं है जो कायनात के पस मंज़र में एक बड़ी घड़ी की तरह चल रहा हो, बल्कि ये उन्हीं स्पेस के ज़र्रात के आपस में टकराने और उनके इंटरैक्शन से पैदा होता है। यानी बुनियादी सतह पर कोई वक्त नहीं है, तो फिर हम ये माजी और मुस्तकबिल का फर्क कैसे महसूस करते हैं? ये सवाल तो सीधा हमें किताब के 6 बाब की तरफ ले जाता है। अगर वक्त नहीं है तो हमें इसके गुजरने का, उसके बहाव का एहसास क्यों होता है? और इसका जवाब छुपाए हरारत में, हीट में। हरारत मतलब गर्मी? इसका वक्त से क्या ताल्लुक हो सकता है? बहुत गहरा ताल्लुक है। देखिए, हरारत दरअसल क्या है? ये सिर्फ एटम्स और मॉलिक्यूल्स की हरकत का नाम है। जब एटम्स तेज चलते हैं तो चीज़ गर्म होती है, और जब सुस्त होते हैं तो ठंडी हो जाती है। अच्छा, ठीक है। अब फिजिक्स का ये कानून है कि हरारत हमेशा गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ जाती है। जैसे गर्म चाय का कप कमरे में रखें तो वो ठंडा हो जाएगा। हाँ, वो चाय अपनी हरारत हवा में छोड़ देगी। और कभी ऐसा तो नहीं होता कि चाय खुद ब खुद मजीद गर्म हो जाए और हवा ठंडी हो जाए। बिल्कुल। और यहीं से वक्त की सिमत या डायरेक्शन तय होती है। वक्त हमेशा उस सिमत में जाता है जिस सिमत में हरारत बहती है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि किताब में एक पेंडुलम की मिसाल दी गई है। अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो अगर कोई रगड़ या फ्रिक्शन ना हो तो पेंडुलम हमेशा एक ही रफ्तार से चलता रहेगा, है ना? जी बिल्कुल। और अगर हम उसकी वीडियो बनाकर इसे सीधा चलाएं या रिवर्स में चलाएं तो कोई फर्क ही नजर नहीं आएगा। यानी माजी और मुस्तकबिल का फर्क खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जब फ्रिक्शन नहीं होती तो हरारत पैदा नहीं होती, और जब हरारत पैदा नहीं होती तो वक्त की कोई सिमत नहीं होती। लेकिन हकीकत में रगड़ से हरारत पैदा होती है और पेंडुलम रुक जाता है। लेकिन मैं यहाँ एक बात पूछना चाहूंगी।
کیا واقعی صرف حرارت ہی وہ واحد چیز ہے جو ماضی اور مستقبل میں فرق پیدا کرتی ہے؟ مطلب یہ کوئی پراسرار قانون نہیں ہے؟ کوئی پراسرار قانون نہیں ہے، یہ محض ایک امکان یعنی پروبیبلٹی اور شماریات کا کھیل ہے۔ ہم غبارے والی مثال لیتے ہیں، اس سے بات بالکل صاف ہو جائے گی۔ اچھا، غبارے والی مثال؟ جی، تصور کریں کہ ایک غبارے کے اندر اربوں مالیکیولز موجود ہیں۔ اب ہم ان اربوں مالیکیولز میں سے ہر ایک کی حرکت کو تو ٹریک نہیں کر سکتے نا؟ ظاہر ہے وہ اتنے چھوٹے اور اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں الگ الگ دیکھنا ناممکن ہے۔ بالکل۔ تو ہماری اسی کم علمی یا اگنورنس اور شماریاتی امکان کی وجہ سے ہی ہمیں ایک مجموعی بہاؤ نظر آتا ہے۔ مالیکیولز ہمیشہ اس حالت کی طرف جاتے ہیں جہاں ان کے بکھرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف جاتے ہیں؟ ہاں، اور چونکہ ہم ہر مالیکیول کو نہیں دیکھ سکتے تو ہم صرف اس بے ترتیبی کو حرارت کی صورت میں محسوس کرتے ہیں، اور اسی شماریاتی امکان کی وجہ سے وقت کا ایک بہاؤ محسوس ہوتا ہے۔ وقت کی سمت براہ راست حرارت اور ہماری اسی کم علمی سے جڑی ہوئی ہے۔ واہ! تو اگر وقت کائنات کی بنیادی سطح پر موجود ہی نہیں ہے اور یہ صرف حرارت اور پروبیبلٹی کا نتیجہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا یعنی پریزنٹ کا بھی کوئی وجود نہیں؟ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ کائنات میں حال نام کی کوئی مطلق یا ایبسولوٹ چیز نہیں ہے۔ یہ بالکل لفظ یہاں کی طرح ہے۔ لفظ یہاں یعنی ہیئر؟ جی۔ اب اگر میں کہوں کہ یہاں بہت گرمی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے ارد گرد کے علاقے میں گرمی ہے۔ کسی دوسرے ملک میں بیٹھے انسان کے لیے یہاں کا مطلب بالکل الگ ہوگا۔ صحیح۔ اسی طرح اس کائنات میں وقت ہر جگہ ایک ہی رفتار سے نہیں گزرتا۔ البرٹ آئنسٹائن نے تو باقاعدہ کہا تھا کہ ماضی، حال اور مستقبل کا فرق محض ایک ضدی وہم ہے، ایک ایلیوژن ہے۔ ضدی وہم، یہ الفاظ واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وقت ایک وہم ہے تو پھر ہمیں یہ اتنا حقیقی کیوں لگتا ہے؟ مطلب ہماری زبان، ہماری یادیں، ہمارا کل اور آج، سب کچھ وقت کے گرد ہی کیوں گھومتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو اس کا جواب ہمیں بلیک ہولز سے ملتا ہے۔ بلیک ہولز؟ وہ کیسے؟ وہ تو ہر چیز کو نگل لیتے ہیں نا، روشنی بھی ان سے بچ کر نہیں نکل سکتی۔ عام تصور تو یہی ہے، لیکن سٹیفن ہاکنگ کی ایک بہت بڑی دریافت ہے جس نے فزکس کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ بلیک ہولز پوری طرح کالے یا ٹھنڈے نہیں ہوتے، وہ بھی حرارت یعنی ہیٹ خارج کرتے ہیں۔ ایک منٹ، بلیک ہول سے حرارت نکلتی ہے؟ لیکن ان کی گریوٹی تو اتنی زیادہ ہوتی ہے، تو حرارت کیسے باہر آ سکتی ہے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں کوانٹم میکینکس، جنرل ریلیٹیوٹی اور تھرمو ڈائنامکس آپس میں مل جاتے ہیں۔ بلیک ہول کے کنارے پر کوانٹم لیول پر ان ایٹمز اور اسپیس کے درمیان ایک ہلچل ہوتی ہے جس سے حرارت نکلتی ہے۔ اچھا۔ اور اسی لیے بلیک ہولز کی یہ حرارت فزکس کا وہ روزیٹا سٹون ہے جو ان تینوں الگ الگ دنیاؤں کو ملاتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے وقت کے احساس کے حوالے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ ہمارا وقت کا احساس ہماری دھندلی اور محدود نظر کا نتیجہ ہے۔ جیسے ہم بلیک ہول کے ان اربوں کوانٹم ذرات کی ہلچل کو نہیں دیکھ پاتے اور اسے صرف ایک بلیک ہول سمجھتے ہیں، ویسے ہی ہم دنیا کی تمام باریکیوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی دھندلے پن اور اسی محدود زاویے سے وقت کا یہ تصور جنم لیتا ہے۔ یہ تو واقعی دماغ کو چکرا دینے والی بات ہے۔ تو اگر میں تمام ذرائع سے حاصل ہونے والے ان اہم ترین نکات کو سمیٹوں تو بات یہ بنتی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اسپیس مسلسل نہیں ہے، بلکہ دانے دار یا گرینیولر ہے، چھوٹے ذروں پر مشتمل ہے۔ بالکل۔ اور دوسری بات یہ کہ وقت کوئی ٹھوس حقیقت نہیں ہے، یہ تو محض حرارت، پروبیبلٹی اور کائنات کے ساتھ ہمارے ایک بہت ہی محدود اور دھندلے تعلق کا نتیجہ ہے۔ جی، ہم چونکہ کائنات کو پوری طرح ہر ذرے کی سطح پر دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے ہمارا ذہن ان خلاؤں کو بھرنے کے لیے وقت کا ایک مسلسل بہاؤ تخلیق کر لیتا ہے۔ کیا بات ہے! کائنات اتنی پراسرار ہے کہ ہم جتنا اسے سمجھتے ہیں یہ اتنی ہی عجیب ہوتی جاتی ہے۔ تو سامعین، اس ڈیپ ڈائیو کے اگلے اور آخری حصے میں ہم ایک اور بھی دلچسپ موضوع پر بات کریں گے۔
ہاں، اگلا حصہ واقعی بہت خاص ہونے والا ہے۔ بالکل، اس میں ہم انسان اور کائنات کے تعلق کو سمجھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ اس بے کراں اور عجیب و غریب کوانٹم کائنات میں ہمارے شعور اور ہماری آزادی یعنی فری ول کا کیا مقام ہے. میں اس گفتگو کا بے صبری سے انتظار کروں گا۔ میں بھی. لیکن جانے سے پہلے میں آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں. ذرا سوچئے کہ اگر وقت جیسی ٹھوس محسوس ہونے والی چیز محض ہمارے کائنات کو دیکھنے کے ایک محدود اور دھندلے انداز کا نتیجہ ہے، تو ایسی اور کتنی بنیادی حقیقتیں ہوں گی جنہیں ہم صرف اس لیے نہیں دیکھ پاتے کیونکہ انسان کی ساخت ہی ایسی بنائی گئی ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ ہے نا؟ ہم حقیقت میں کائنات کا کتنا فیصد حصہ ویسا دیکھ رہے ہیں جیسی وہ واقعی ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا. ہم ملتے ہیں اگلے حصے میں. تصور کریں کہ آپ کے کمرے کی دیوار پر لگا ہوا ایک عام سا تھرموسٹیٹ، ہاں، جو آپ کے کمرے کا درجہ حرارت کنٹرول کرتا ہے، صحیح۔ اور آپ کا اپنا انسانی دماغ بنیادی طور پر بالکل ایک ہی زبان بول رہے ہیں. یہ واقعی عجیب لگتا ہے سننے میں۔ بالکل. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ فزکس کی نظر میں آپ کے اس گہرے شعور، آپ کے احساسات اور اس پلاسٹک کی مشین میں فرق صرف اور صرف پیچیدگی کا ہے. یعنی چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں. ضرور۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد کارلو رویلی کی مشہور کتاب 7 Brief Lessons on Physics کے آخری اور میرے خیال میں سب سے زیادہ ذہن کو جھنجھوڑ دینے والے باب کا گہرا مطالعہ کرنا ہے. اور اس باب کا عنوان ہے ہم خود یا ourselves۔ بالکل. پچھلے سیشنز میں ہم نے کائنات کی وسعتوں، وقت کے مڑنے اور ایٹم کے اندر موجود ذرات کے رازوں پر بات کی. صحیح۔ لیکن آج کا مشن بالکل مختلف ہے. آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس لامحدود کائنات کی عظیم الشان اور بظاہر بے حس تصویر میں انسان کی اپنی حیثیت کیا ہے. یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ اور مجھے یہ بات واقعی بہت حیران کن لگی کہ کوانٹم میکینکس اور بلیک ہولز پر بات کرنے والی ایک خالص سائنسی کتاب کا اختتام انسان کی اپنی ذات اور فلسفے پر کیوں ہو رہا ہے. میں سوچ رہی تھی کہ فزکس کا کتابچہ اور فلسفہ. دیکھیں، یہ واقعی اس کتاب کا سب سے گہرا اور معنی خیز موڑ ہے۔ کارلو رویلی ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم فزکس اور کائنات کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے جیسے ہم سنیما میں بیٹھ کر کوئی فلم دیکھ رہے ہوں۔ اچھا، یعنی ہم محض تماشائی نہیں ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہم ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر اسکرین پر کائنات کو چلتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس کائنات سے الگ کوئی بیرونی مبصر یا ایکسٹرنل آبزرور نہیں ہیں۔ ہم عین اسی منظر کا حصہ ہیں۔ صحیح، ہم اسی کے اندر ہیں۔ اور صدیوں سے انسان کی یہ تاریخی غلط فہمی رہی ہے کہ شاید وہ اس کائنات کا مرکز ہے۔ پہلے ہم سوچتے تھے کہ زمین کائنات کے درمیان میں ہے اور سب کچھ ہمارے گرد گھوم رہا ہے۔ ہاں، وہ پرانا تصور۔ پھر ہم نے سوچا کہ شاید انسان ارتقائی لحاظ سے سب سے الگ اور برتر مخلوق ہے اور کائنات کے قوانین ہم پر اس طرح لاگو نہیں ہوتے جیسے پتھروں یا ستاروں پر ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک طرح کی انا کی بات ہو گئی نا؟ یقیناً، لیکن پچھلی 1 صدی کی سائنس نے اس کیمرے کو پہلے بہت دور زوم آؤٹ کیا اور پھر واپس زوم ان کر کے ہمیں ہماری اصل جگہ دکھائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم بالکل انہی ایٹمز، انہی ذرات اور روشنی کے انہی سگنل سے بنے ہیں جن سے باقی کائنات بنی ہے۔ بالکل، جن سے پہاڑوں پر موجود دیودار کے درخت بنے ہیں یا جن سے اربوں نوری سال دور کسی کہکشاں کے ستارے بنے ہیں۔ حیاتیاتی اور ارتقائی اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے آباء و اجداد بالکل وہی ہیں جو ان تتریوں کے ہیں جو آج ہمارے باغات میں اڑتی پھرتی ہیں۔ واہ، تتلیوں اور ہمارا ارتقائی ماخذ ایک ہی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے سمندر کی ایک لہر کا خیال آتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب ایک لہر ابھرتی ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے خود کو سمندر سے الگ ایک انفرادی چیز محسوس کر سکتی ہے، لیکن در حقیقت وہ پانی کے سوا کچھ نہیں اور اس کا وجود اسی سمندر کے قوانین کا پابند ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ وہ لہر سمندر سے کٹی ہوئی نہیں ہے، وہ خود سمندر کا ایک عارضی اور پیچیدہ نمونہ ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی اکلوتا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ دنیا صرف اس کے گرد نہیں گھومتی۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر ہم واقعی اتنے ہی معمولی ہیں اور سمندر کے پانی یا ستاروں کی دھول سے زیادہ کچھ نہیں،
تو کیا ہم محض ستاروں کی دھول ہیں جو اپنی شناخت کے بحران کا شکار ہے؟ شناخت کا بحران؟ میرا مطلب ہے، اگر ہم صرف ایٹمز کا ایک ڈھیر ہیں تو یہ میں کا گہرا احساس کہاں سے آ گیا؟ میں یہ سوچتی ہوں کہ پھر یہ سب اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایٹم سے بنا ہونا ہماری اہمیت کو کم نہیں کرتا، اچھا۔ بلکہ یہ تو ہمیں اس کائنات کے ساتھ ایک گہرے اور خوبصورت رشتے میں باندھ دیتا ہے۔ رویلی کی نظر میں کائنات ایک بہت بڑی لامحدود کینوس کی طرح ہے جس پر قدرت کے لاتعداد نمونے بکھرے ہوئے ہیں۔ کتاب میں اس کے لیے عربسکس کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ عربسک دراصل وہ انتہائی پیچیدہ، آپس میں الجھے ہوئے اور مسلسل دہرائے جانے والے جیومیٹرک نقش و نگار ہوتے ہیں۔ ہاں، جو ہم اکثر پرانی مساجد یا محلات کی دیواروں پر دیکھتے نا۔ بالکل وہی۔ تو رویلی کہتے ہیں کہ ہم انسان اس کائناتی کینوس پر موجود ان لاتعداد عربکس میں سے محض ایک چھوٹی سی لیکن انتہائی پیچیدہ لکیر ہیں۔ صحیح۔ ہم کائنات سے کٹے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہم کائنات کا وہ حصہ ہیں جس نے خود کو جاننے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ واہ، کائنات جو خود کو جان رہی ہے۔ جی، جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہم ستاروں کی دھول ہیں تو یہ کوئی مایوسی کی بات نہیں، بلکہ یہ تو ایک معجزہ ہے کہ ستاروں کی دھول نے ایک خاص پیچیدہ شکل اختیار کی، شعور حاصل کیا، اور اب وہ واپس مڑ کے ستاروں کی طرف دیکھ کر سوچ رہی ہے۔ یہ واقعی ذہن کے دریچے کھول دیتی ہے یہ بات، پیچیدہ نقش و نگار کی ایک لکیر جو خود کو دیکھ سکتی ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم صرف ایٹمز اور ذرات کا مجموعہ ہیں تو ہم اس قابل کیسے ہوئے کہ کوانٹم فزکس اور بلیک ہولز جیسی تجریدی چیزیں سمجھ سکیں؟ ہماری اس سمجھ بوجھ کا ارتقاء کیسے ہوا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب میں اس سائنسی سفر کا جو تذکرہ ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، کیونکہ ایک طرف ہمارا سائنسی سفر ہے اور دوسری طرف انسان کی وہ پرانی فطرت ہے کہ وہ رات کو آگ کے گرد بیٹھ کر کہانیاں سناتا ہے۔ ان دونوں میں ربط کیا ہے؟ رویلی اس کتاب میں ہماری فہم کے ارتقاء کی ایک انتہائی زبردست مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس کا آغاز ان بڑی بڑی موڈینا لیبارٹریوں یا آئنسٹائن کی پیچیدہ مساواتوں سے نہیں ہوا۔ تو پھر کہاں سے ہوا؟ اس کا آغاز ان ابتدائی انسانوں سے ہوا جو ہزاروں سال پہلے صبح کی روشنی میں افریقہ کے سوانا کے میدانوں میں شکار کے لیے نکلتے تھے۔ اچھا۔ جب وہ مٹی پر کسی ہرن کے پیروں کے خردرے نشانات، ٹوٹی ہوئی ٹہنیوں یا پتوں کی حرکت کو غور سے دیکھتے تھے تو وہ دراصل کیا کر رہے تھے؟ وہ سراغ لگا رہے تھے۔ بالکل، وہ ان چیزوں کے نشانات کا پیچھا کر رہے تھے جنہیں وہ براہ راست نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سائنس دراصل انہی نشانات کا پیچھا کرنے کا نام ہے۔ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں اور نتیجہ نکالتے ہیں۔ یہی طریقہ کار آج ہم ایٹمز، کوارکس یا بلیک ہولز کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ذرا رکیے، یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی۔ جی بتائیں۔ سوانا کی مٹی پر ہرن کے پیروں کے نشانات تو واضح طور پر نظر آتے ہیں نا، شکاری انہیں چھو سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن جب ہم کوارکس، ڈارک میٹر یا بلیک ہولز کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ صحیح بات ہے۔ تو کیا ہم سائنس کی آڑ میں محض اندھیرے میں تیر تو نہیں چلا رہے؟ کیا سائنس بھی رات کو آگ کے گرد بیٹھ کر سنائی جانے والی ان دیومالائیں کہانیوں جیسی ایک اور کہانی نہیں ہے جو ہم خود کو تسلی دینے کے لیے سناتے ہیں تاکہ ہمیں اس اندھیری لامحدود کائنات سے ڈر نہ لگے؟ ہاں، یہ ایک بہت گہرا اور تنقیدی سوال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی ذہن کے لیے کہانیوں اور سائنس کے درمیان سرحد بہت بار باریک ضرور ہے۔ بالکل۔ صبح جس ہرن کا شکار کیا گیا، رات کو آگ کے گرد اسی ہرن سے جڑی دیومالائی کہانیاں اور دیوتاؤں کے قصے سنائے گئے۔ لیکن سائنس اور ان کہانیوں میں ایک بنیادی اور بہت بڑا فرق ہے۔ وہ کیا؟ سائنس اس حقیقت پر مبنی ہے کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں۔ سائنس ایک ایسا نظام ہے جس میں قابلیت تردید یعنی فالسیفائبلٹی موجود ہے۔ مطلب ہم اپنی غلطی مان سکتے ہیں؟ جی، اس میں ہم اپنی غلطی ماننے اور نئے ثبوت ملنے پر فوراً اپنا راستہ بدلنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ دیومالائی کہانیوں میں آپ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں، وہاں تو عقیدہ ہوتا ہے۔ بالکل، سائنس میں سوال اٹھانا ہی اصل شرط ہے۔ اور سب سے اہم بات، اگر ہم مٹی پر نشانات کا صحیح پیچھا کریں گے تو ہمیں واقعی ہرن ملے گا اور قبیلہ کھانا کھا سکے گا۔
صحیح، یعنی اس کے عملی نتائج ہوتے ہیں۔ بالکل، سائنس محض تسلی دینے والی کہانی نہیں ہے، یہ کام کرتی ہے۔ یہ ہوائی جہاز اڑاتی ہے، یہ بیماریاں ختم کرتی ہیں۔ ہم کوارکس کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کی بنیاد پر بنائے گئے ماڈلز کے ذریعے ہم کمپیوٹرز اور MRI مشینیں بناتے ہیں جو کام کرتی ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، یعنی نشانات کا پیچھا کرنا دراصل کائنات کی چھوڑی ہوئی معلومات یا انفارمیشن کو پڑھنا ہے۔ بالکل۔ اگر سوانا کا شکاری معلومات اکٹھی کر رہا ہے اور سائنسدان ستاروں کی روشنی سے معلومات نکال رہا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کائنات دراصل معلومات کے تبادلے کا ہی ایک نظام ہے؟ آپ بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہیں۔ کیونکہ یہ نقطہ مجھے کتاب کے اس حصے کی طرف لے جاتا ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا، وہ تھرموسٹیٹ والی بات۔ ہاں، وہ بہت کمال کا حصہ ہے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ فطرت میں ہر چیز ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ کر رہی ہے۔ DNA میں ہماری جینیٹک معلومات موجود ہیں۔ سردی کے وائرس کو یہ معلوم ہے کہ ہماری ناک کے خلیوں میں کیسے داخل ہونا ہے۔ جی۔ اور یہاں تک کہ میرے کمرے کے تھرموسٹیٹ کو بھی درجہ حرارت کا علم ہوتا ہے۔ اب میرا تھرموسٹیٹ تو اتنا بے وقوف ہے کہ وہ ہمیشہ کمرے کو بہت زیادہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ہاں بالکل۔ لیکن پھر بھی کیا واقعی میرا دماغ اور وہ تھرموسٹیٹ بنیادی طور پر ایک ہی کام کر رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو میرے تھرموسٹیٹ کو اپنے ہونے کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے اپنے وجود کا، اپنے شعور کا احساس کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اسے بڑے منظرنامے سے جوڑیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ فرق محض معلومات ہونے کا نہیں ہے، بلکہ ان معلومات کے آپس میں جڑنے، یعنی ان کے انضمام اور پیچیدگی کا ہے۔ انٹیگریشن کا۔ بالکل۔ آج کل ماہرین اعصابیات اور فلسفی شعور کو سمجھنے کے لیے جدید نظریات پر کام کر رہے ہیں۔ ریویلی کی کتاب میں جولیٹ اونونی کی انٹیگریٹڈ انفارمیشن تھیوری کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تھیوری کیا کہتی ہے؟ یہ تھیوری شعور کے اسرار کو ایک ریاضیاتی اور طبعی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ شعور کوئی جادوئی روح نہیں ہے جو کہیں باہر سے آتی ہے، بلکہ یہ تب بیدار ہوتا ہے جب معلومات کا تبادلہ ایک خاص حد سے زیادہ مربوط اور پیچیدہ ہو جائے۔ تو اس مربوط یا انٹیگریٹڈ ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا آپ اسے کسی روزمرہ کی مثال سے سمجھا سکتے ہیں؟ بالکل۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک ڈیجیٹل کیمرہ ہے۔ اس کے سینسر میں لاکھوں پکسلز ہیں۔ ہر پکسل کو یہ معلوم ہے کہ اس پر کتنی روشنی پڑ رہی ہے اور کون سا رنگ ہے، لیکن ہر پکسل دوسرے سے بالکل بے خبر ہے۔ اچھا، وہ آپس میں بات نہیں کر رہے؟ جی، کیمرے کے پاس معلومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، لیکن وہ ان معلومات کو دیکھ یا محسوس نہیں کر سکتا۔ وہ مربوط نہیں ہے۔ اس کے برعکس انسانی دماغ کو دیکھیں۔ صحیح۔ جب آپ ایک سیب کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ صرف اس کا سرخ رنگ یا گول شکل ہی نہیں دیکھتا۔ اسی سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دماغ کا ایک اور حصہ آپ کو اس سیب کے ذائقے کی یاد دلاتا ہے۔ اور ایک حصہ بھوک کا احساس دلاتا ہے۔ بالکل۔ اور ایک اور حصہ آپ کے اندر اس سیب کو کھانے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ معلومات کے یہ تمام ٹکڑے لاکھوں نیورونز کے ذریعے ایک ہی لمحے میں اس قدر مضبوطی سے آپس میں جڑ جاتے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ واہ! اس وحدت کو، اس انٹیگریشن کو ہم تجربہ یا شعور کہتے ہیں۔ آپ کے تھرموسٹیٹ کے پاس معلومات تو ہیں کہ کمرہ گرم ہے یا ٹھنڈا، لیکن وہ معلومات بالکل تنہا ہیں، ان میں کوئی انضمام نہیں ہے۔ صحیح، وہ سنگل پیس آف انفارمیشن ہے۔ جی، جبکہ ہمارے دماغ میں تقریباً 100 ارب نیورونز ہیں جو کہ ایک کہکشاں کے ستاروں کے برابر ہیں، اور یہ سب اربوں کنیکشنز کے ذریعے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ بالکل۔ اگر میرا شعور، میری شناخت، میرا یہ احساس کہ میں موجود ہوں، محض 100 ارب نیورونز کے ایک پیچیدہ نیٹ ورک کا نتیجہ ہے جو فزکس اور کیمسٹری کے قوانین کے تحت معلومات کا تبادلہ کر رہا ہے، تو پھر میری اپنی مرضی یعنی فری ول کا کیا بنے گا؟ کیا ہم واقعی کوئی آزاد فیصلہ کرتے ہیں، یا ہم سب بس قدرت کے ان کیمیائی اصولوں کے غلام ہیں؟ یہ سوال ہر دور میں انسان کو پریشان کرتا رہا ہے۔ یعنی جب میں صبح یہ فیصلہ کرتی ہوں کہ میں نے آج چائے کے بجائے کافی پینی ہے، تو کیا یہ واقعی میں فیصلہ کر رہی ہوں، یا یہ محض میرے دماغ کے اندر ہونے والے کیمیائی عوامل کا ایک ناگزیر نتیجہ ہے جس پر میرا کوئی کنٹرول نہیں؟ کیا میری پسند سب کچھ ایک وہم ہے؟
دیکھیں یہ فلسفے اور فزکس کا وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے ذہن آ کر الجھ جاتے ہیں۔ کارلو روویلی اس مشکل اور گہرے سوال کا جواب 17ویں صدی کے عظیم فلسفی باروخ اسپینوزا کے نظریات کے حوالے سے دیتے ہیں۔ اسپینوزا کا کیا خیال تھا؟ فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان قدرت کے قوانین سے باہر نہیں ہے۔ ہم کائنات کے کسی خصوصی استثناء یا ایکسیپشن کا حصہ نہیں ہے۔ اسپینوزا کا سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ انسان کا میں، اس کا شعور اور اس کے دماغ کے نیورونز دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جب آپ پوچھتی ہیں کہ کیا یہ فیصلہ میں کر رہی ہوں یا میرے نیورونز، تو یہ سوال ہی غلط بنیاد پر کھڑا ہے۔ آپ دراصل خود کو اپنے ہی جسم اور دماغ سے الگ کر کے دیکھ رہی ہیں۔ ہاں، تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نیورونز کی کیمسٹری اور میرا میں دونوں در حقیقت ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں؟ بالکل، اور چونکہ وہ عوامل، وہ نیورونز اور وہ کیمسٹری آپ کے سوا کچھ اور ہیں ہی نہیں، اس لیے ان کیمیائی عوامل کا نتیجہ، یعنی وہ فیصلہ، خالصتاً آپ کا ہی ہوتا ہے۔ یہ تو بہت خوبصورت زاویہ ہے۔ انسان کا رویہ اور اس کے فیصلے ہمیں اس لیے غیر متوقع اور آزاد لگتے ہیں کیونکہ ہمارے دماغ کے اندر چلنے والے حساب کتاب کی پیچیدگی ہماری اپنی موجودہ سمجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم ان اربوں نیورونز کا حساب نہیں لگا سکتے۔ جی، ہم ان اربوں نیورونز کے ہر کنیکشن کا حساب نہیں لگا سکتے، اس لیے ہم اس عمل کو آزادی کا نام دیتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمارے احساسات جھوٹے ہیں یا ہمارا کوئی وجود نہیں ہے۔ کیونکہ لوگ اکثر مایوس ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ اگر سب کیمسٹری ہے تو پھر محبت اور دکھ کیا ہے؟ یہی تو بات ہے۔ روویلی کہتے ہیں کہ ہمارے جذبات، ہمارے آنسو، ہماری اخلاقیات اور اقدار، یہ سب فطرت کا حصہ ہونے کے باوجود پوری طرح حقیقی ہیں۔ یہ قدرت کے اس عظیم و شان اور پیچیدہ کھیل کا ایک نہایت خوبصورت روپ ہے۔ بالکل۔ کیمسٹری ہونے کا مطلب ان کا جھوٹا ہونا نہیں ہے، وہ کیمسٹری ہی تو ان کی حقیقت اور ان کی خوبصورتی کی بنیاد ہے۔ تو ہم کائنات کے اصولوں کے تحت وجود میں آنے والا ایک انتہائی پیچیدہ کیمیائی اور حیاتیاتی شاہکار ہیں، لیکن انسان کی یہ حیرت انگیز پیچیدگی اور اس کا یہ بے پناہ شعور ہمیں لے کر کہاں جا رہا ہے؟ یہ ایک فکر انگیز سوال ہے۔ کتاب کا آخری حصہ انسان کے مستقبل اور ہماری اس فطری کیوریوسٹی یعنی ہمارے اندر موجود تجسس کے بارے میں ہے۔ ہم افریقہ کے سوانا سے نکلے، ہم نے آگ جلانا سیکھی اور پھر ہم اسی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر چاند تک پہنچ گئے۔ ہم واقعی بہت متجسس نوع ہیں۔ لیکن جب ہم ارتقائی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک عجیب سی تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے قریبی ارتقائی رشتہ دار جیسے چمپینزی، بونوبو اور نیانڈرتھال، ان میں سے نیانڈرتھال تو مکمل طور پر ناپید ہو چکے ہیں۔ بالکل، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ ہمارے باقی تمام کزنز بھی یا تو ختم ہو گئے یا ختم ہونے کے قریب ہیں، اور ہم نے اپنی اس سائنسی اور صنعتی ترقی کے چکر میں کرۂ ارض کی آب و ہوا اور زمین کو بھی بے پناہ نقصان پہنچایا ہے۔ یہ بہت تلخ حقیقت ہے۔ تو یہ ایک عجیب سا بلکہ خوفناک تضاد لگتا ہے کہ ہمارا وہی تجسس جس نے ہمیں چاند تک پہنچایا، جس نے ہمیں یہ فزکس کی پیچیدہ مساواتیں سکھائیں، وہی تجسس شاید ہماری اپنی تباہی کا سبب بھی بن رہا ہے۔ تو کیا اس کائناتی تناظر میں انسان کا مستقبل محفوظ ہے؟ کتاب کا یہ حصہ واقعی ہمیں ایک بہت تلخ اور بے رحم حقیقت کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ کارلو روویلی ایک بہت کڑوا سچ بیان کرتے ہیں کہ انسان شاید کچھوے کی طرح کروڑوں سال زندہ نہ رہ سکے۔ کچھوے کی طرح؟ جی، ایک عام سے کچھوے کا ارتقائی ماڈل بہت سادہ لیکن انتہائی پائیدار ہے۔ وہ کروڑوں سالوں سے موجود ہے۔ اس کے برعکس ہمارا انسانی ماڈل انتہائی تیز، متجسس لیکن ساتھ ہی تباہ کن ہے۔ ہم تیزی سے دوڑ رہے ہیں۔ روویلی کے الفاظ میں ہم ایک مختصر عمر پانے والی نوع کا حصہ ہے۔ ہمارے سبھی قریبی ارتقائی کزنز ناپید ہو چکے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ذہانت اور بقا ہمیشہ ایک ساتھ نہیں چلتے۔ واہ، یہ بہت گہری بات ہے کہ ذہانت بقا کی ضمانت نہیں ہے۔ بالکل، جس بے دردی سے ہم نے کرۂ ارض کے ماحول اور آب و ہوا کو بگاڑا ہے، یہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ ہماری بقا شدید خطرے میں ہے۔ شاید پوری کائنات کی تاریخ میں ہم اس زمین پر وہ واحد نوع ہے جو اپنی ہی اجتماعی تباہی کو شعوری طور پر دیکھ رہی ہے۔ ہاں، ہم ڈیٹا دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنے ہی گھر کو کیا نقصان پہنچا رہے ہیں، پھر بھی ہم رک نہیں پا رہے ہیں۔
یہ تو بہت ہی دہلا دینے والی بات ہے۔ کائنات کی خوبصورتی کو، بلیک ہولز کے رازوں کو سمجھنے والی یہ واحد آنکھ شاید بہت جلد اپنے ہی ہاتھوں بند ہو جائے۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ تو پھر ہمارے ہونے کا، ہماری اس ساری سائنسی اور فلسفیانہ جدوجہد کا کیا فائدہ؟ کیا یہ سب رائے گاں ہے؟ دیکھیں، روویلی ہمیں اس مقام پر مایوسی میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ اسی لیے انہوں نے کتاب کا اختتام قدیم رومی فلسفی اور شاعر لیوکریشس کے ایک نہایت خوبصورت اور فکر انگیز حوالے سے کیا ہے۔ لیوکریشس کا کیا پیغام تھا؟ لیوکریشس کہتا ہے کہ ہم سب اسی ایک آسمانی بیج سے، ستاروں کے اسی مواد سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم قدرت سے کٹے ہوئے کسی اور دنیا کے پیاسے لوگ نہیں ہیں جو زمین پر سزا کاٹ رہے ہوں یا قید ہوں۔ صحیح۔ بلکہ فطرت ہی ہمارا اصل گھر ہے۔ ہم اسی کی مٹی، اسی کی دھول سے بنے ہیں اور بالآخر اسی کائناتی نظام میں واپس مل جائیں گے۔ ہمارے اندر جو جاننے کی پیاس ہے، جو نامعلوم کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اور دور تک دیکھنے کی تڑپ ہے، دراصل یہی اس دنیا کا سب سے بڑا حسن ہے۔ بہت خوبصورت۔ ہمارا اس دنیا میں ہونا کائنات کی ٹائم لائن پر محض ایک پلک جھپکنے کے برابر مختصر ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ہماری یہ سیکھنے کی تڑپ، ہمارے جذبات کی سچائی اور اس کائنات کی لرزہ خیز خوبصورتی کو محسوس کرنا ہی ہماری اصل اور حتمی کامیابی ہے۔ ہم کائنات کی وہ لمحاتی چمک ہیں جو خود اپنے آپ سے حیرت زدہ ہے۔ واقعی یہ ایک بہت ہی گہرا، اداس لیکن ساتھ ہی ایک بے حد خوبصورت سفر تھا۔ کس طرح ہم نے کائنات کی ان لامحدود وسعتوں، کہکشاؤں کی رفتار اور کوانٹم پارٹیکلز کے تجریدی تصورات سے اپنا سفر شروع کیا، بالکل۔ اور اسے واپس گھما کر زوم ان کرتے کرتے اپنے اندر کی اس پیچیدہ، خوبصورت لیکن شاید مختصر عمر پانے والی دنیا پر لا کر ختم کیا۔ ہم کائنات کو باہر کسی اور جگہ نہیں ڈھونڈ رہے، بلکہ ہم خود کائنات کی وہ شعوری آنکھ ہیں جو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو جو لوگ ہمارے ساتھ اس جائزے میں شامل ہیں، یہ تھی 7 بریف لیسنز آن فزکس کی مکمل، سادہ اور جامع وضاحت۔ اس سیریز کے ذریعے ہم نے فزکس کے بنیادی نظریات کو مرحلہ وار سمجھا۔ اسپیس کیا ہے، ٹائم کیسے مڑتا ہے، پارٹیکلز کا ناچ کیسا ہے، اور اس سب میں انسان کا مقام کیا ہے۔ اگر آپ مزید ایسی سائنسی کتابوں کی آسان وضاحت چاہتے ہیں تو کوانٹم ریڈز کو سبسکرائب کریں اور اس علمی سفر کا حصہ بنیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم یہ گفتگو ختم کریں، اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسا سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو شاید بہت عرصے تک ہمارے ساتھ رہے گا۔ جی بالکل۔ اگر مستقبل میں کسی وقت ہماری یہ حیرت انگیز، بے پناہ متجسس لیکن ساتھ ہی تباہ کن انسانی نوع واقعی اس زمین سے ختم ہو جاتی ہے، تو کیا اس لامحدود کائنات کو ہمارا وہ منفرد انداز یاد آئے گا جس سے ہم اس کا مشاہدہ کرتے تھے اور اس کے رازوں سے محبت کرتے تھے؟ یا پھر کائنات کی خودشناسی کا یہ سلسلہ کسی اور شکل میں جاری رہے گا؟ ہاں، کائنات کا اپنے آپ کو دیکھنے کا یہ سلسلہ محض ایک وقفے کے بعد کسی اور شکل میں، کسی اور دور دراز سیارے پر یوں ہی جاری رہے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔